یہ پتر ہٹاتے نہیں وکتے تو لبدی پھرے بازار پرے اے سودا نقد بھی نہیں ملتا تو لبدی پھرے ادھار پرے. یہ جذبات ہیں. جنگوں میں جب آپ کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم آپ کے کیا تاثرات تھے؟ آپ کا حوصلہ بلند ہو رہا تھا یا پھر پست ہو رہا تھا؟ دیکھو جی، پست نہیں ہو رہا تھا، بلند ہو رہا تھا. حوصلہ اگر پست کیا جائے تو پھر کام نہیں چلتا. السلام علیکم، نیوز انسائٹ سے میں ہوں اشنا مشتاق. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے پاکستانی سپاہی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں اہم کردار بھی ادا کیا. تو آئیے صوبیدار غلام سرور سے جانتے ہیں ان کی آنکھوں دیکھے حالات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو آپ تک خبر کیسے پہنچی؟ ریڈیو کے ذریعے خبر پہنچی تھی. آپ کے ایریا میں ریڈیو تھا؟ ریڈیو کئی آدمی کے پاس تھا، سب کے پاس نہیں. وہ جن کے پاس تھے وہ بتا دیتے تھے ایک دوسرے کو. اس ٹائم آپ کی پوسٹنگ کس جگہ پہ تھی؟ اس وقت جب ریڈیو پاکستان بنا تھا نا، اس وقت میں گھر ہی تھا. آپ نے آرمی کو کب جوائن کیا تھا؟ 26/11/53. اچھا، جو 1965 کی جنگ تھی اس ٹائم کیا حالات تھے اور آپ کی اس ٹائم پہ کس جگہ پہ ڈیوٹی تھی؟ میری اس وقت مغال ڈیوٹی تھی. اس وقت کٹھے تھے. اس ٹائم پہ کون سا اسلحہ یوز کیا جاتا تھا؟ اس وقت گولیاں اور توپ، یہ میزائل وغیرہ نہیں تھے. اس وقت ٹینک بھی چلتے تھے، ہر ایک اپنی جگہ پہ توپ خانہ ٹینک سب چلتے تھے. عوام جو ہے وہ فوج کی کس طرح سے مدد کرتی؟ عام لوگ بڑے فیور میں تھے. اگر کوئی باہر نکلتا تھا تو اس کو تحفے تحائف لوگ دیتے تھے. جس وقت فوج باہر نکلتی تھی نا تو وہ کھانے پینے والی چیزیں ان کو دیتے تھے. یہی وہ جذبہ ہے جو ایک دوسرے کو ملا رکھتا ہے. فوج کے علاوہ کوئی عوام کا بھی رول تھا جنگ میں؟ عوام جو ہے نا، وہ جو کرنے والے تھے وہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے. فوجیوں کو کوئی سامان دیتے تھے، راشن پانی اور کوئی چیز جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا وہ ان کو دیتے تھے. یہی ان کے جذبے تھے. کوئی لڑائی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا؟ نہیں، لڑائی میں صبر کا کیا رول ہونا ہے. صرف یہ جذبہ جو ہے یہ اس کو بڑھاتا ہے. جیسے شاعر لوگ کسی کے جذبے کو بڑھاتے ہیں، جیسے نور جہاں کے گانے ہیں تو وہ گانوں سے جذبات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ بولتی ہے کہ یہ پتر ہٹاتے نہیں وکتے تو لبدی پھرے بازار پرے اے سودا نقد بھی نہیں ملتا تو لبدی پھرے ادھار پرے. یہ جذبات ہیں. جذبے کام کرتے ہیں تو انسان کام کرتا ہے. یہ شاعروں کے جذبے ہوتے ہیں جو کام کراتے ہیں. جی، تو 1965 سے لے کے 1971 تک جو مطلب یہ وار تھی، اس میں کوئی بہتری آئی؟ کوئی اسلحے میں کوئی بہتری آئی؟ جی ہاں، تبدیلی آئی تھی. پہلی جنگ میں اسلحہ جو تھا، دوسری میں کچھ اور آ گیا، میزائل وغیرہ اس قسم کی چیزیں شامل ہو گئی. اچھا، تو جنگوں میں جب آپ کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم آپ کے کیا تاثرات تھے؟ آپ کا حوصلہ بلند ہو رہا تھا یا پھر پست ہو رہا تھا؟ دیکھو جی، پست نہیں ہو رہا تھا، بلند ہو رہا تھا. حوصلہ اگر پست کیا جائے تو پھر کام نہیں چلتا. حوصلے کو بلند رکھنا پڑتا ہے تب کام چلتا ہے. آپ کا کوئی ایسا دوست تھا جو آپ کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، کلوز تھا، لیکن وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہو؟ ایک تھا عبد الرحمان، اس کا نام تھا، اور وہ شہید ہو گیا تھا. ایک جگہ پر تھے، وہاں پر اس کو شر لگا. اچھا، جب آپ شکرگڑھ والے بارڈر پہ تھے تو آپ کو اس ٹائم کا کوئی بھی واقعہ یاد ہے؟ شکرگڑھ بارڈر پر واقعہ یہ ہوا کہ ایک فوجی ہوئی تھی تو اس کو دیکھ کر، باقی تو تھے ہی لیکن وہاں پر عورتیں جو تھی وہ دیکھتی تھی کہ تو کیڑی بہن دا بھرا ہے، تو کیڑی ماں دا پتر ہے. اس قسم کے جذباتی فکرے وہ بولتے تھے. کون فوت ہوا تھا؟ وہ فوجی تھا، نام مجھے یاد نہیں رہا، ابھی فوجی تھا. اچھا، آپ کی سروس کا کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو سوچ کے آج بھی آپ کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے؟ جی، سروس کے کئی واقعات ہیں جن کو دیکھ کر انسان کے جذبات جو ہیں ابھرتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فیصل آباد شہر، اس میں پانی داخل ہو رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس پانی کو روکنا ہے. اگر پانی
फैसल आबाद शहर में दाखिल हो गया तो ये बटालियन लड़ाई के लिए अनफिट है। उसी वक्त फिर जो है वो सीमेंट के जो गुत्थे हैं उनको तरतीबवार जोड़कर वो जहाँ से पानी जाता था, सीमेंट थोड़ी देर बाद फिर सख्त हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो पानी दाखिल नहीं हुआ। हमें फिर बड़ी शाबाश मिली थी, बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी उन्होंने दी थी। बस ये बात क्या है। अच्छा, आप कुछ उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ से डरती है कि आर्मी में जाके पता नहीं क्या होता है, सिर्फ मौत ही है, शहादत ही है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब फौज बॉर्डर पर हिफाजत करती है तो हम आराम की नींद सो जाते हैं। जब हम बॉर्डर की हिफाजत नहीं करती हमारे लिए सोना आराम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लाजमी चीज़ है कि फौज सर्विस में लोग जाएं ताकि बॉर्डर की हिफाजत करें, जिम्मेदारी भी है और सवाब का काम भी है। जी, तो जैसा कि आपने जाना कि सूबेदार साहब और इनके साथियों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर जंगों में अपना किरदार अदा किया। एक पाकिस्तानी होने के नाते हर किसी को अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। इसी के साथ अश्ता मुश्ताक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइट। अल्लाह हाफ़िज़।